کوئی دیوبندی وہاں کھا رہا ہے اور آپ یہاں کھا رہے ہیں تو اس کی دیوبندیت کود کر آپ کے پلیٹ میں آ گئی، سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ایک جنتی ہوگا، جتنے فرقے ہیں جتنے ہوں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں قسم خدا کی، سوائے اہل سنت و جماعت بریلی مکتبہ فکر کے کوئی فرقہ کوئی جماعت ایسا نہیں جو دن رات اپنے نبی کی عظمتوں کو تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، کل قیامت کے دن وہ جنت ضرور جائے گا، یعنی وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ تو آخر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اتنے سارے لوگوں کو کافر کیوں کہا، کفر کا فتویٰ کیوں دیا؟ کیا تمام کے تمام وہابی دیوبندی کافر ہیں؟ تمام کے تمام اہل حدیث کافر ہیں؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ کیوں دیا تھا؟ بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے، ذرا مکمل ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دیوبندی وہابیوں کو کافر کیوں کہا ہے۔ چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں آگے بات کرتا ہوں۔ اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے آئندہ ہوں گے، 72 اور 73 ہوں گے، بعض حدیثوں میں 72 بھی آیا، بعض حدیثوں میں 73 بھی آیا ہے۔ ایک جنتی ہوگا، جتنے فرقے ہیں جتنے ہوں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں قسم خدا کی، سوائے اہل سنت و جماعت بریلی مکتبہ فکر کے کوئی فرقہ کوئی جماعت ایسا نہیں جو دن رات اپنے نبی کی عظمتوں کو تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ جب بھی اس جماعت کا کوئی بھی عالم، کوئی بھی محقق، کوئی بھی قرآن کی تفسیر کرنے والا، کوئی بھی حدیث کی شرح کرنے والا، جب حدیث کا مطالعہ کرتا ہے تو اپنے نبی کی عظمتوں کو تلاش کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اپنے نبی کی عظمتوں کے گوشے ڈھونڈتا ہے، اپنے نبی کی عظمتوں کے نکات تلاش کرتا ہے۔ مگر باقی کچھ فرقے کیسے ہیں؟ وہ قرآن پڑھتے ہیں، نبی کے عیب ڈھونڈتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، نبی میں کمیاں نکالتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم تھا، رسول کو یہ نہیں پتا تھا، حضور کو یہ نہیں پتا، اس بات کی خبر نہیں، اس بات کی خبر نہیں، تو کل سے یہ اپنے نبی کی لا علمی کی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، اور ہم کل سے اپنے نبی کی عظمت کی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتا رہے ہیں۔ ہمارا نبی یہ بھی جانتا تھا، ہمارے نبی کو یہ بھی پتا تھا، ہمارے مصطفیٰ کو یہ بھی معلوم تھا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کون سی جماعت حق پر ہے جو اپنے نبی کی خوبی بتا رہی ہے، وہ یہ جو اپنے نبی کے عیب بتا رہی ہے، وہ فیصلہ آپ کیجیے۔ جی ہاں ناظرین، تو آپ سمجھ گئے نا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبی کون تلاش کرتا ہے اور عیبوں کو کون تلاش کرتا ہے۔ عیب اکثر دشمن ہی تلاش کرتے ہیں، لیکن جو دوست ہوتے ہیں وہ عیب تلاش نہیں کرتے، وہ خوبیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ رسول کو دیوار کے پیچھے خبر نہیں، علم غیب نہیں، رسول معاذ اللہ قبر میں مٹی میں مل گئے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے الفاظ کون استعمال کرتے ہیں؟ وہابی، خبیث وغیرہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی دیوبندی وہاں کھا رہا ہے اور آپ یہاں کھا رہے ہیں تو اس کی دیوبندیت کود کر آپ کے پلیٹ میں آ گئی، سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ابے جھٹے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنے اصلی باپ کی کوئی اولاد ہو مجھے دلیل بتائے تو صحیح۔ کسی محفل میں وہابی آ گیا تو سب پر توبہ فرض ہے، کہاں لکھا بے؟ وجہ یہ رہی کہ ہمارے اس علاقے کے جاہل سنیوں کو یہی بکواس سکھائی گئی۔ کچھ پیروں نے اپنے روشن دان سے یہی بدتمیزی کے بول قوم کو گھول گھول کے پلائے۔ سب کے سب دیوبندی، سب پر کفر لازم، سب پر توبہ فرض۔ یہ اصلی باپ ہونے کی دلیل مانگ رہے ہیں، اگر کوئی ان سے مانگ لے تو پھر وہ کیا، یہ لوگوں سے اصلی باپ ہونے کی دلیل مانگ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ان سے دلیل مانگ لے کہ آپ بھی ہیں یا نہیں اصلی باپ کی اولاد، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جناب کوئی بھی بات سمجھاتے ذرا طریقے سے سمجھائیے۔ اگلا اعتراض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیوبندیوں کو صرف کافر ہی بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تکفیر کے مسئلے میں بڑا ہی احتیاط فرمایا ہے۔ ایسے ہی کسی کو آپ نے کافر نہیں کہا، بلکہ جن کے عقائد، جن کے نظریات سامنے آئے اور ان کی کتابیں تصنیف ہو کر منظر عام پر آئیں، اور کتابوں میں وہ تحریریں تھیں جن سے کہیں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں توہین ہو رہی ہے، یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توہین اور بے ادبی اور گستاخی ہو رہی ہے، تو ان تحریروں اور ان کتابوں کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے ان کی گرفت فرمائی، اور پھر ان سے مفاہمت کا سلسلہ جاری رہا۔
ان کو بتایا گیا, انہیں اس بارے میں آگاہ کیا گیا کہ آپ کی فلاں تحریر سے بارگاہ الہی میں, بارگاہ مصطفیٰ میں توہین ہو رہی ہے, گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے. اس سلسلے میں کئی دنوں تک یہ مفاہمت کا سلسلہ چلتا رہا. اس کے باوجود انہوں نے جب رجوع نہیں کیا, توبہ نہیں کی, باز نہیں آئے, پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کی کتابوں اور ان کی تحریروں کو حرمین شریفین کے اس دور کے جو علماء تھے ان کی بارگاہوں میں پیش کیا. تو وہاں کے جو مقتدر, معزز, معتبر علماء دین تھے, انہوں نے جب ایسی تحریروں کو اور ایسی کتابوں کو دیکھا تو فوراً انہوں نے اس پر یہ فتویٰ دیا, من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر, جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اب بات سمجھ میں آئی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جن کو کافر کہا ہے وہ کیوں کہا ہے. انہوں نے جو گستاخی کی تھی, ان کو پہلے اپنے خادموں کے ذریعے, خلفاء کے ذریعے سے آگاہ کیا گیا, بات نہیں مانے تو ان کی تحریر کو حرمین یعنی مکہ مدینہ کے بڑے بڑے علماء کے سامنے انہوں نے یہ تحریر کو رکھا, کو وہ پڑھ کے کہنے لگے کہ یہ سب کے سب کافر ہیں. تو کیا پتا چلا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ڈائریکٹ انہوں کو کافر نہیں کہا بلکہ علماء حرمین نے بھی کافر کہا ہے. انہوں نے صراحتاً ایسے کفر کیے جو متعین ہے, جی, جن میں کسی طرح کی تعویل قریب و بعید نہیں ہو سکتی. وہ قاسم نانوتوی ہیں جی, جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا. جی, رشید احمد گنگوہی جس نے وقوع کذب کے معنی درست بتائے کہ اللہ پہ جھوٹ کا داغ لگایا, اور وہ تو فتویٰ ان کا نہیں ملتا ہے, لیکن براہین قاطعہ پر تقریض ہے رشید احمد گنگوہی صاحب کی. جی, خلیل احمد امبیٹوی نے شیطان کا علم حضور سے زیادہ لکھا ہے براہین قاطعہ میں, معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ شیطان کا علم بڑھانا, حضور کا گھٹانا, اور یہ کہنا کہ شیطان کو یہ وسعت جو ہے یہ زیادتی علم کی نص قرآنی سے ثابت ہے کہ حضور کے لیے ماننے کو شرک بتایا. تفصیل تو اس کی لمبی ہے, جی, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وجہ سے رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی کو اور قاسم نانوتوی کو اعلیٰ حضرت نے کافر قرار دیا. رہے چوتھے ان کے مولوی اشرف علی تھانوی, تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے علم غیب کو زید, عمر, بکر, سبھی مجنون جانوروں اور پاگلوں کے علم کے برابر قرار دیا اور تشبیہ دی. تو اس وجہ سے یہ حفظ الایمان میں ہے. جی, تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا کہ مان جاؤ, توبہ کر لو, یہ کفر ہے, اس سے بچو. لیکن یہ لوگ اپنی عزت پہ اڑے رہے, نہیں مانے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کی تکفیر کی اور یہ فرمایا کہ جو ان کی کتابوں پر, ان کی عبارتوں پر مطلع ہو کر جی, جو ان کو کافر قرار نہ دے وہ بھی کافر ہے. جی, من شک فی کفرہم و عذابہم فقد کفر. لیکن جس کو ان کی کتابوں کا علم نہ ہو یا ان کی عبارتوں پر مطلع نہ ہو اور وہ ان کو کافر نہ کہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے. جی, البتہ بہت سی وجوہ کی وجہ سے جی, اس کو ہم گمراہ اور بددین ضرور کہتے ہیں کہ آدمی جب ان کی طرف منسوب ہوتا ہے تو کافر چاہے نہ کہیں, لیکن گمراہ بددین ہم کہتے ہیں. دیوبندی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. علامہ صغیر جوہن پوری نے جن 4 مولاناؤں کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی تحریر کے ذریعے لوگوں کو جو گمراہ کیا تھا, تو ان لوگوں کو جو لوگ کافر نہیں سمجھتے ہیں یا ان کی تحریروں کو غلط نہیں مانتے ہیں تو ہم اس کو گمراہ کہیں گے, بد مذہب کہیں گے. اس لیے یہ 4 مولانا جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, آپ ان کو گمراہ سمجھیں, بد مذہب سمجھیں, تو پھر ہم آپ کو کافر نہیں کہیں گے. لیکن آپ ان کو اگر صحیح سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا بالکل درست ہے تو آپ بھی کافر ہو. لہذا ہر عام دیوبندی کافر نہیں ہے. جو لوگ ان 4 مولانا کو حق سمجھتے ہیں وہ سب کو ان لوگوں نے کافر کہا ہے. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.